بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلا وسہلا بکم فی قناة الادبیات چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لرن عربک لینگویج لیکچر 1 تعلم اللغة العربیہ الدرس الاول۔ بہت سارے دوستوں کی فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بہت سارے حضرات، خواتین و حضرات جو فارن کنٹریز میں رہتے ہیں، عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں یا عربی زبان کی ضرورت ہوتی ہے لیکن موقع فراہم نہیں ہوتا، اور وہ دوست جو پاکستان میں ہے یا انڈیا میں ہے یا دنیا کے دوسرے ممالک میں ہے، عربی زبان کی انہیں ضرورت ہوتی ہے یا سیکھنا چاہتے ہیں، شوق سے سیکھنا چاہتے ہیں لیکن موقع فراہم نہیں ہوتا، تو ان تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عربی کورس کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے، اور یہ سلسلہ بالکل ابتدائی لیول سے ہو۔ یہ کسی دینی مدارس کے طلاب کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ جو کورس ہے انجینئر بھی سیکھ سکتا ہے، ڈاکٹر بھی سیکھ سکتا ہے، طالب علم بھی سیکھ سکتا ہے، چاہے اس کا تعلق جس فیلڈ سے بھی ہو، یہ عربی زبان سیکھ سکتا ہے۔ تو آپ گھر بیٹھے بیٹھے آپ عربی زبان سے آشنائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ان اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کورس جو ہے لانچ کیا ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو آج ہمارا پہلا لیکچر ہے۔ پہلا لیکچر تعارف کے عنوان سے ہے، جس کو ہم اردو میں انٹروڈکشن کہتے ہیں۔ التعارف، انٹروڈکشن۔ دیکھا، آپ جب کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کراتے ہیں۔ اب تعارف کیسے کرانا، یعنی آپ نے بات کی ابتدا ہی اپنے تعارف سے کرانا ہے، انٹروڈکشن سے کرانا ہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں عرف نفسک، یعنی اپنی پہچان کراؤ، اپنا تعارف کراؤ، انٹروڈیوس یور سیلف۔ تو ہمیں سب سے پہلے تعارف کی ضرورت ہوتی ہے۔ تعارف میں داخل ہونے سے پہلے میں اس کتاب کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہم نے کون سی کتاب مد نظر رکھی ہے۔ یہ کتاب در حقیقت المنہج الجدید فی تعلیم المحادثہ العربیہ، اسی نام سے ایک کتاب ہے۔ یہ عربی کورس ہے، عربی لینگویج کورس ہے فی الحقیقت۔ تو اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے مبتدئین کے لیے، یعنی بالکل ابتدا کے لیول کے اسٹوڈنٹس کے لیے، جو ابتدا سے سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کورس جو ہے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کا کورس ہے، باقاعدہ یہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ کورس جو دینی مدارس میں پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ، اور دینی مدارس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بھی یہ مفید کورس ہے۔ چونکہ یہ ابتدائی لیول کا کورس ہے، اسی وجہ سے ہم نے یہ کورس چنا ہے، انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ تو اب آتے ہیں انٹروڈکشن کی طرف۔ اس کتاب کا جو پہلا درس ہے، الدرس الاول، یعنی پہلا درس، التعارف۔ التعارف، انٹروڈکشن۔ اب دیکھیں یہاں دو بندے ہیں، ہو سکتا ہے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہو اور ایک دوسرے کو جاننا چاہتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کا تعارف کرا رہے ہیں۔ یہاں پہ تعارف کے جملات بیان کرنے سے پہلے اس کتاب میں کچھ کلمات دیے ہیں۔ میں صرف یہ کلمات پڑھتا ہوں اور آگے جو تعارف آئے گا، جو کلام آئے گا، جو مکالمہ آئے گا، وہاں پہ ان کے معنی بھی بتا دیتا ہوں۔ فرسٹ ورڈ ہے حال۔ یہ اردو والا حال ہی ہے۔ آپ کا کیا حال ہے؟ طالبن، 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 اسٹوڈنٹ۔ یہاں یہ سکنہ ہے یا اسکنو ہے، یہ آگے انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا۔ احب، احب، اللغة العربیہ، الحوزة العلمیہ، فہم، فہم، اہلا وسہلا۔ یہ وہ کلمہ ہے جو میں نے سب سے پہلے اس ویڈیو کی ریکارڈنگ میں کہا آپ لوگوں کو۔ اہلا وسہلا یعنی ویلکم۔ اسم، اسم، جاء، درس او درس، تعارف او تعارف۔ ان کا استعمال جب مکالمے میں آئے گا تو وہاں معلوم ہوگا، ان کا ہم بالکل سادہ الفاظ میں معنی بھی بتا دیں گے۔
تو یہ کچھ ورڈز ہیں، انہوں نے مکالمہ شروع کرنے سے پہلے ہمیں بتا دیا۔ اب آتے ہیں تعارف کی طرف کہ ان ورڈز کو کیسے یوز کیا ہے۔ الحوار الاول، الحوار یعنی ڈائلاگ، فرسٹ ڈائلاگ، پہلا مکالمہ۔ یہاں پہ دو طرف ہے، ایک احمد ہے، ایک حسین ہے۔ آپ نے اس کو حفظ کرنا ہے، للحفظ یعنی اس کو حفظ کرنا ہے، آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، اس کو یوز کرنا ہے۔ احمد حسین، ایک طرف احمد ہے، دوسری طرف حسین ہے۔ احمد کہتا ہے السلام علیکم، جیسے ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو یہی کلمہ بولتے ہیں السلام علیکم۔ حسین وعلیکم السلام۔ احمد کیف حالک، کیف حالک یعنی آپ کیسے ہیں، آپ کا کیا حال ہے، یعنی ہاؤ آر یو۔ اس جملے کو اسی طرح ہی حفظ کرنا ہے۔ کیف حالک یعنی آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں۔ حسین انا بخیر والحمد للہ، حسین کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، انا بخیر، انا میں بخیر خیریت سے ہوں، میں بالکل خیریت سے ہوں، والحمد للہ اللہ کا شکر ہے۔ تو دیکھیں کیف حالک یہ سوال ہے، انا بخیر والحمد للہ یہ جواب ہے۔ تو جب آپ سے کوئی پوچھے، کوئی عربی زبان پوچھے کہ کیف حالک یعنی وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، حال احوال پوچھنا چاہتا ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ انا بخیر والحمد للہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ احمد من این انت، من این انت آپ کہاں سے ہیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، آپ کس ملک سے ہیں۔ انا ایرانی، حسین جواب دیتا ہے میں ایرانی ہوں، یعنی میرا تعلق ایران سے ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انا پاکستانی، انا عراقی، انا ہندی۔ دوسرا سوال کیا ہوا، من این انت، حال احوال پوچھنے کے بعد آپ سے پوچھتا ہے کہ من این انت آپ کا تعلق کہاں سے ہے۔ آپ انٹروڈکشن میں یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، آپ کہاں سے ہیں۔ من این انت تو جواب ہوگا انا ایرانی، یعنی میں ایرانی ہوں۔ انا پاکستانی، میں پاکستانی ہوں۔ آپ دوسرے اسلوب میں بھی جواب دے سکتے ہیں، انا من پاکستان، انا من ایران، یعنی میں ایران سے ہوں، میں پاکستان سے ہوں۔ انا من الہند، میں ہند سے ہوں، یعنی انڈیا سے ہوں۔ یہ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال ہے انٹروڈکشن کا، هل انت طالب، کیا آپ اسٹوڈنٹ ہیں۔ حل کوشچن کے لیے آتا ہے، ہمیشہ کوشچن کے لیے، حل یعنی کیا۔ هل انت طالب، کیا آپ طالب علم ہیں، کیا آپ اسٹوڈنٹ ہیں۔ انت یعنی آپ، یو، آر یو اسٹوڈنٹ۔ هل انت طالب، کیا آپ طالب علم ہیں۔ حسین کا جواب نعم انا طالب فی الحوزة العلمیہ۔ نعم یعنی یس، جی ہاں۔ عربی میں نعم کا مطلب ہوتا ہے جی ہاں، یس، ہاں۔ حسین کہتا ہے نعم، یس، انا طالب فی الحوزة العلمیہ، میں اسٹوڈنٹ ہوں کہاں پر، فی الحوزة العلمیہ یعنی حوزہ علمیہ میں، یعنی دینی مدرسے میں، جیسے جامعۃ المصطفیٰ ہے۔ تو هل انت طالب کا شارٹ جواب ہوتا ہے نعم۔ اگر آپ صرف نعم بھی بولیں تو کافی ہے، لیکن چونکہ یہ ڈائلاگ ہے، آگے جملے بنانا چاہتا ہے، اس لیے انہوں نے نعم انا طالب فی الحوزہ، جی ہاں میں حوزے میں ایک طالب علم ہوں۔ اس کے بعد احمد کہتا ہے این تسکن، یہ سارے ورڈ سے پہلے بیان ہو چکے ہیں، جیسے الحوزہ علمیہ، طالب وغیرہ۔ این تسکن، این یعنی کہاں، ویئر ڈو یو لیو۔ این تسکن آپ کہاں رہتے ہیں۔ تسکن یعنی رہتے ہیں، این کہاں، این کہاں، تسکن رہتے ہیں۔
این تسکن، آپ کہاں رہتے ہیں؟ اسکن فی مدینۃ قم، اسکن فی مدینۃ قم، اسکن میں رہتا ہوں، فی مدینہ قم، مدینہ کہتے ہیں سٹی کو، شہر کو، قم ایران میں ایک شہر کا نام ہے، قم معروف ہے۔ اسکن فی مدینۃ قم، میں قم شہر میں رہتا ہوں، میں قم سٹی میں رہتا ہوں۔ پس این تسکن، کہاں رہتے ہو؟ ویئر ڈو یو لیو؟ اسکن فی مدینۃ قم، آئی لیو ان قم سٹی۔ هل تحب ان تتعلم اللغة العربية؟ احمد پوچھتا ہے حسین سے حل، جیسے کہ ہم نے کہا کہ حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، کوشچن ہے۔ تحب یعنی پسند کرتے ہو، ڈو یو لائک، تحب کیا تم پسند کرتے ہو، ان تتعلم اللغة العربية، تتعلم کا مطلب ہوتا ہے لرن، ڈو یو لائک ٹو لرن عربک لینگویج؟ هل تحب ان تتعلم اللغة العربية، کیا آپ عربی زبان سیکھنا پسند کرتے ہو؟ اس کی جگہ آپ کہیں کہ آپ اردو زبان سیکھنا پسند کرتے ہو، یعنی هل تحب ان تتعلم اللغة الأردوية او الانجلیزیہ، کیا آپ اردو زبان سیکھنا پسند کرتے ہو، کیا آپ انگلش زبان سیکھنا پسند کرتے ہو؟ تو حل کیا، تحب پسند کرتے ہو، ان تتعلم اللغة العربية عربی زبان سیکھنا۔ ترجمہ، کیا آپ عربی زبان سیکھنا پسند کرتے ہو؟ ڈو یو لائک ٹو لرن عربک لینگویج؟ جواب نعم، اوپر بتا دیا، نعم کا مطلب ہوتا ہے یس، جی ہاں۔ احب میں پسند کرتا ہوں، ذالک یعنی اس چیز کو، ذالک یعنی وہ، اسے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی ہاں میں اسے پسند کرتا ہوں، یعنی میں عربی زبان سیکھنا پسند کرتا ہوں۔ احب میں پسند کرتا ہوں، تحب آپ پسند کرتے ہو۔ اب دیکھیں بالکل فرق ہے، تحب احب، تحب مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، احب متکلم کے لیے، یعنی میں پسند کرتا ہوں۔ تو جی ہاں میں پسند کرتا ہوں۔ وَلِمَاذَا تُحِبُّ أَن تَتَعَلَّمَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ؟ وَلِمَاذَا، واو یعنی اور، اینڈ، لماذا ہوتا ہے کیوں، وائی، لماذا کیوں، وائی، تحب کیوں پسند کرتے ہو، ان تتعلم اللغة العربیہ یہ سیم جملہ ہے، آپ عربی زبان سیکھنا پسند کیوں کرتے ہو؟ وَلِمَاذَا تُحِبُّ أَن تَتَعَلَّمَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ، آپ عربی زبان سیکھنا کیوں پسند کرتے ہو؟ بس لماذا کا مطلب ہے کیوں۔ اب کہتے ہیں لماذا، لماذا فعلت هذا، آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ لماذا تذهب الى المدرسة، آپ مدرسہ کیوں جانتے ہو؟ بس لماذا کا مطلب ہوتا ہے کیوں، وائی انگلش میں۔ اس کا جواب یہ ہوگا لأفهم القرآن، لأفهم، لی کا مطلب ہے یہاں پہ کیوں کی، افہم میں سمجھنا چاہتا ہوں، القرآن قرآن کو، والحدیث اور حدیث کو، وَأَتَكَلَّمَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، تو اس کا جواب یہ ہوا کیونکہ میں قرآن حدیث سمجھنا چاہتا ہوں اور عربی زبان میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر سے، لِأَفْهَمَ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ، تاکہ میں قرآن اور حدیث سمجھ سکوں، وَأَتَكَلَّمَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ اور عربی زبان سیکھ سکوں، بول سکوں۔ اس کے بعد الی اللقاء، الی اللقاء کا مطلب ہوتا ہے گڈ بائی، یہ خدا حافظ، اس کو ہم اردو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، یہ جو جملہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ سیم وہی ہے، الی اللقاء یعنی پھر ملاقات ہوگی، انگلش میں ہم کہتے ہیں سی یو اگین۔ اس کے جواب میں آپ نے کہنا ہے مع السلامہ، یعنی سلامتی کے ساتھ، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی سلامتی کے ساتھ۔ اس پیج کو میں پھر سے ریوائز کرتا ہوں۔ الحوار، حوار کا مطلب ہے ڈائلاگ، ڈائلاگ 1۔ احمد حسین،
اب میں ترجمہ نہیں کروں گا بلکہ صرف پڑھوں گا. احمد السلام علیکم. حسین وعلیکم السلام. احمد کیف حالک؟ حسین انا بخیر والحمد للہ. احمد من این انت؟ حسین انا ایرانی. احمد هل انت طالب؟ حسين نعم أنا طالب في الحوزة العلمية. أحمد أين تسكن؟ حسين أسكن في مدينة قم. أحمد هل تحب أن تتعلم اللغة العربية؟ حسين نعم أحب ذلك. أحمد ولماذا تحب أن تتعلم اللغة العربية؟ حسين لأفهم القرآن والحديث وأتكلم باللغة العربية. أحمد إلى اللقاء. حسین مع السلامہ. تو آپ نے دیکھا یہ مختصر تعارف تھا، مختصر انٹروڈکشن. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہمارے پاس اس کے بعد حوار 2 ہے اور حوار 3 ہے، یعنی دوسرا ڈائلاگ اور تیسرا ڈائلاگ ہے. چونکہ یہ پہلا درس ہے اس وجہ سے ہم صرف ایک پیج پہ ہی اکتفا کرتے ہیں. جب آپ یہ سارے کلمات اور یہ سارے جو جملے ہیں اس ڈائلاگ کے وہ اچھی طرح یاد کریں گے تو ہم دوسرے جو حوار ہے، جو دوسرا حوار ہے، اس میں پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امید ہے آپ اس سے استفادہ کریں گے اور کچھ نہ کچھ یاد کریں گے. گزارش ہے کہ جو کلمے، جو ورڈز جو یہاں بیان ہوئے ہیں جو پہلے صفحے میں، ان کو آپ نے اچھی طرح سے حفظ کرنا ہے. اور یہ جو جملے یہاں پہ بیان ہوئے ہیں ایز اٹ از ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی ایز اٹ از ان کو یاد کرنا ہے، حفظ کرنا ہے. چونکہ آپ جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو اسی طرح سے مکالمے کا ابتدا ہوتا ہے، سلام سے شروع ہوتا ہے اور خدا حافظ پہ ختم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے آپ سے دوسرے درس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.